ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب هب لی من الصالحین. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حصول برکت کے لیے حضور اکرم سید عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسلام انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں اور ہر ڈپارٹمنٹ میں رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے. یہ بات میں نے بارہا آپ کے سامنے رکھی اور دلائل کی روشنی میں یہ بتایا کہ واقعی یہ حقیقت ہے کہ زندگی کا کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ اور کوئی شعبہ نہیں ہے جس میں اسلام ہماری رہنمائی نہ کرتا ہو. اسی طرح اولاد کے حقوق کے حوالے سے بھی مکمل رہنمائی اسلام نے فرمائی ہے. اولاد یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. بندہ اولاد کی تمنا رکھتا ہے اور پھر اولاد میں بھی اگر لڑکے پیدا ہوں اور لڑکی نہ ہو تو لڑکی کی تمنا کرتا ہے اور لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوں تو لڑکے کی تمنا اپنے دل کے اندر رکھتا ہے. اللہ نے اولاد کو بہت بڑی نعمت بنایا ہے اور انبیاء کرام نے بھی اولاد کے لیے رب کی بارگاہ میں دعائیں فرمائی ہیں، لیکن ہمارا نظریہ اس سے بڑا جدا نظر آتا ہے. انبیاء کرام جو دعائیں کرتے تھے تو ان کی دعائیں کیسی ہوا کرتی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا کی تھی رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے اپنے پاس سے ستری اولاد عطا فرما. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک لوگوں کی دعا کو قرآن میں ذکر کیا کہ نیک لوگ اللہ کی بارگاہ میں کیسے دعا کرتے ہیں. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، آئے ہمارے رب، آئے پروردگار عالم، ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. تو یہ وہ اولاد کی دعائیں ہیں جو قرآن مقدس کے اندر مذکور ہے. کیسی دعائیں کی گئی؟ یہ نہیں کہا گیا کہ خوبصورت بیٹا عطا فرما، تندرست و توانا بیٹا عطا فرما، بلکہ جب دعا کی گئی تو اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، مجھے ستری اولاد عطا فرما، آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد عطا فرما. اور یہی وجہ ہے کہ اگر اولاد کا انتقال ہو جائے تو جیسے عام لوگ غم کرتے ہیں ایسے ہی انبیاء کرام نے بھی اس کا غم کیا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا. جب ان کے بیٹے بیمار ہوئے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ پیغام بھیجا کہ میرے بیٹے کا آخری وقت ہے، حضور تشریف لائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ، حضرت معاذ بن جبل اور حضرت زید بن ثابت اور کئی صحابہ کو لے کر کے حضرت زینب اپنی پیاری بیٹی کے مکان میں تشریف لائے. آپ کے نواسے کا آخری وقت ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے نواسے کو جب گود میں لیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ رونا کیسا ہے؟ تو اللہ
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ محبت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ رحمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں کے اندر ڈال دی ہے۔ تو اولاد کی محبت اللہ نے انبیاء کو بھی بڑی عطا فرمائی ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ جس رات کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے پیدا ہوئے تو صبح کے وقت میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج رات میں ایک بیٹا پیدا ہوا، میں نے اس کا نام اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر، اس کا نام بھی میں نے ابراہیم رکھا ہے۔ اور پھر ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ حضرت ابراہیم ایک لوہار کی بیوی، ابو سیف لوہار کی بیوی کے یہاں دودھ پیا کرتے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے دودھ پلانے کی ڈیوٹی ان کو عطا کی تھی۔ اب آپ کو ساتھ میں لیا اور لے کر کے اپنے پیارے بیٹے حضرت ابراہیم سے ملاقات کے لیے گئے۔ وہ لوہار تھے، بھٹی جلا رہے تھے تو پھونک مار رہے تھے، پورے گھر میں دھواں ہی دھواں تھا۔ حضرت انس نے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ اور دھواں کم کرو، میرے آقا علیہ السلام تمہارے مکان میں تشریف لا رہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب مکان کے اندر تشریف فرما ہوئے، اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو گود میں لیا اور گود میں لینے کے بعد میں سینے سے لگا لیا اور کچھ باتیں کی، اور پھر حضرت ابراہیم کی روح نکلنے کا وقت قریب آ گیا، جان کنی کا وقت آیا۔ جب جان کنی کا وقت آیا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ صحابی نے پوچھا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دل غم سے بھرا ہے اور آنکھوں میں آنسو ہیں، لیکن ہم وہی بات کہیں گے جو اللہ کو پسند ہے، ایسی بات ہرگز نہیں کہیں گے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء کرام نے اولاد کے لیے دعا بھی کی ہے، اور اولاد کے انتقال پر انبیاء کرام کے دلوں کے اندر بھی غم لائق ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو بہت بڑی نعمت بنایا ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ جب اسلام دنیا کے ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں روشنی دیتا ہے، تو اولاد کی تربیت اور ان کے حقوق کے بارے میں اسلام نے ہمیں کیا عطا کیا ہے۔ تو وقت تو چونکہ مختصر ہے، میں اس حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں تاکہ اولاد کے حقوق کو ہم بھی ادا کریں، اور اس حوالے سے کل قیامت کے دن حق تلفی کی وجہ سے ہم لوگ گرفتار عذاب نہ ہوں۔ اولاد کے حقوق کی اگر آپ بات کریں گے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گھر میں لڑکا یا لڑکی پیدا ہو گئے تو اب ان کا حق ادا کرنا ہے، نہیں، بلکہ شادی سے پہلے ہی اولاد کا حق ان سے متعلق ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ جس عورت سے شادی کر رہے ہیں اگر وہ عورت نیک نہیں ہے تو ان سے جو اولاد پیدا ہوگی پھر ان کی تربیت اچھی کیسے ہو پائے گی۔ تو اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ جب آپ شادی کریں تو شادی کے موقع پر ایسی عورت کو تلاش کریں جو دیندار ہو، نیک ہو، تاکہ تمہارے گھر میں پیدا ہونے والی اولاد کو دینی اور اچھی تربیت میسر آ جائے۔ آج ہمارا معاملہ الگ ہے، ہم لوگ حسن و جمال دیکھتے ہیں، حسب و نسب دیکھتے ہیں، خاندان دیکھتے ہیں، مال و دولت دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسی لیے دیندار عورت سے شادی کرنے کا حکم دیا۔ سرکار غوث پاک کے والد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب ایسی عورت سے شادی کی جس نے کبھی نہ کسی ناجائز چیز کو دیکھا تھا، نہ ناجائز کام کو اپنی زبان سے ادا کیا تھا، اور نہ کوئی ناجائز انہوں نے کام کیا تھا، اپنے ہاتھ اور پاؤں اور تمام اعضاء کو سلامت رکھا تھا، تو پھر ایسی خاتون سے شکم سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں گشت کر رہے ہیں، مکان سے آواز آتی ہے دودھ میں پانی ملایا، بیٹی کہتی ہے نہیں حضرت عمر نے منع کیا ہے، تو ماں کہتی ہے عمر نہیں دیکھ رہے، تو بیٹی کہتی ہے عمر نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت عمر نے دوسرے دن اپنے سارے بیٹوں کو جمع کرنے کے بعد میں یہ بات کہی تھی کہ آج رات میں ایک نیک لڑکی کو میں نے مکان سے اس کی آواز سنی ہے، بتا ان سے کون شادی کرے گا؟ حضرت عاصم نے کہا میں شادی کروں گا۔ حضرت عمر نے اس لڑکی کی نیکی کی وجہ سے اپنے بیٹے کی شادی ان کے ساتھ میں کر دی، تو پھر ان کی نسل سے جو لڑکا پیدا ہوا وہ ایسا شاندار بیٹا پیدا ہوا جسے زمانہ حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتا ہے، جن کے زمانے کے اندر اتنا انصاف تھا کہ درندوں نے بھی جانوروں پہ حملہ کرنا ترک کر دیا تھا، اتنے عدل انصاف کا ماحول قائم کیا۔ اسی طرح یہ مبارک ایک ترک کے یہاں غلامی، ایک ترک کے یہاں باغ میں کام کر رہے ہیں، مہمان آئے، آقا نے کہا کہ مبارک جاؤ کچھ پھل توڑ کے لے کے آؤ، انگور لاؤ۔ جب انگور لے کے آئے اور چک کر کے دیکھا تو انگور کھٹے
کھٹے تھے، کہا اتنے سال ہو گئے باغ میں کام کرتے ہوئے، تم کو کھٹے اور میٹھے انگور کا بھی نہیں پتا ہے۔ مبارک نے کہا مجھے آپ نے انگوروں کی رکھوالی کے لیے رکھا ہے، انگور کھانے کے لیے نہیں رکھا ہے۔ کہا تم نے آج تک انگور نہیں کھائے؟ کہا میں امانت میں خیانت کیسے کرتا، آج تک میں نے کبھی انگور آپ سے پوچھے بغیر اپنے منہ میں رکھا بھی نہیں ہے۔ تو پھر مالک نے کہا کہ پھر ایسا نیک غلام ہے تو پھر میں اپنی بیٹی کی شادی تیرے ساتھ میں کرتا ہوں۔ جب نیک لڑکے کے ساتھ میں شادی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا محدث، فقیہ اور زبردست عالم اور اللہ کا ولی بیٹا عطا فرمایا۔ تو یہ پہلا حق ہے، پہلا حق ہے اولاد کا کہ تم جب رشتہ تلاش کرو تو نیک عورت کے ساتھ میں شادی کرو تاکہ تمہارے گھر کے اندر جو اولاد پیدا ہو وہ نیک اولاد پیدا ہو۔ اور پھر اس کے بعد میں اولاد کے جو حقوق کی جو فہرست ہے، ان کی جو لسٹ ہے وہ ترتیب کے ساتھ میں آپ دیکھیں۔ اس کے بعد میں جب حمل قرار پائے تو ایسا نہیں کہ ابھی اس بچے کی حقوق نہیں شروع ہوئے، اب بھی بچے کا حق ہے۔ تمہارے شکم کے اندر جو بچہ پرورش پا رہا ہے، تم کو لگتا ہے کہ بچہ پیٹ میں ہے، لیکن تمہارے پیٹ کے اندر بھی بچہ متاثر ہوتا ہے۔ آپ نے نہیں سنا کتنے بزرگوں کے بارے میں کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، کتنے پارے یاد کیے ہوئے پیدا ہوئے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، کتنے پارے ان کو ماں کے پیٹ سے یاد ہو گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تمہارے شکم میں بچہ پرورش پاتا ہے تو وہ متاثر ہوتا ہے۔ اب ماں اگر بیٹھ کر کے ٹی وی دیکھ رہی ہے، گانا سن رہی ہے، بے حیائی کر رہی ہے، تو بچے کے اوپر اس گناہ اور بے حیائی کا کتنا برا اثر پڑے گا۔ تو یہ بچے کا، اولاد کا یہ حق ہے کہ جب تمہارے شکم کے اندر بچہ پرورش پائے تو تم اپنی زندگی کو پاکیزہ رکھو تاکہ اس کے اوپر بھی اچھے اثرات مرتب ہوں۔ اور شادی کے بعد میں اولاد کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ جب اپنی بیوی سے قربت اختیار کرو، جب اپنی بیوی سے قریب جاؤ تو ہم بستری کے وقت میں بسم اللہ پڑھ لو۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر اس وقت میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو شیطان اس کے اندر شریک ہو جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں ہماری اولاد شیطانیت کرتی ہے، تو جس ہم بستری اور جمع اور صحبت کے اندر شیطان کی شرکت ہو جاتی ہے وہ اولاد شیطانی حرکتیں تو کرے گی۔ لہذا اس بات کا بھی خیال رکھا جائے، یہ بھی اولاد کا حق ہے کہ اس موقع پر بسم اللہ پڑھ لی جائے، لیکن بسم اللہ اپنے بدن سے کپڑے جدا کرنے سے پہلے پڑھے، کیونکہ بدن سے کپڑے جدا کرنے کے بعد میں کوئی دعا، کوئی آیت اور بسم اللہ وغیرہ کچھ بھی پڑھنا یہ منع ہے۔ اور پھر یہ اولاد کا یہ بھی حق ہے کہ اس موقع پر جب اپنی بیوی کے ساتھ میں تم خاص لمحات میں ہوتے ہو تو بیوی کی شرمگاہ کی طرف نظر نہ کریں، اس لیے کہ اگر شرمگاہ کی طرف اس وقت نظر کی جائے تو اولاد اندھی پیدا ہوتی ہے۔ اب یا تو آنکھوں کی اندھی پیدا ہوگی اور یا پھر دل کی اندھی پیدا ہوگی۔ یہ دل کا اندھا ہو جانا یہ آنکھوں کے اندھے ہو جانے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ لہذا ایسے موقع پہ شرمگاہ پہ نظر نہ کی جائے، اور اس وقت میں خاص لمحے کے اندر ہم بستری کے وقت میں زیادہ باتیں نہ کی جائے۔ فرمایا اس سے اولاد یا تو گونگی پیدا ہوگی یا تتلی پیدا ہوگی، تو یہ بھی اولاد کی حق تلفی ہوگی۔ اور یہ بھی حکم دیا گیا کہ اولاد کا یہ بھی حق ہے کہ اس موقع پر بالکل جانوروں کی طرح برہنہ اور ننگا پن کا اظہار نہ کیا جائے، بلکہ اپنے جسم کے اوپر چادر رکھی جائے، کیونکہ اگر اپنے جسم پہ چادر نہ رکھی گئی، جانوروں کی طرح برہنہ اور ننگے پن کا اظہار کیا گیا تو اولاد بے حیا پیدا ہوگی، اور بے حیا اولاد کتنی نقصان دہ ہوا کرتی ہے یہ آپ لوگ خود سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس موقع پر یہ بھی فرمایا گیا کہ اولاد کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے اس خاص لمحے کے اندر اپنی زبان کو بھی کنٹرول رکھے، اپنی نگاہوں پہ بھی کنٹرول رکھے، اپنے جسم کو بھی چھپا کر کے رکھے، اور پھر جب اللہ تبارک و تعالی اولاد عطا فرمائے تو پیدا ہونے کے بعد میں اس کا یہ حق ہے کہ سب سے پہلے اس کے کان کے اندر اذان پڑی جائے۔ آج کل کیا ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے، کئی گھنٹے اور کئی دن گزر جاتے ہیں اور بعد میں اس کے کان میں اذان پڑھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر کان کے اندر اذان پڑھنے کے اندر تاخیر کی جائے تو شیطانی خلل پیدا ہو جاتا ہے، بچے کو ام الصبیان کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے جسے سوکے کی بیماری کہتے ہیں، اور اس کے اندر وہ بچہ
بڑے نقصان سے دوچار ہو جاتا ہے۔ اور پھر بچے کا ایک حق یہ بھی ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، جب بچہ پیدا ہو تو اس کی تہنیک کی جائے، یعنی اس کے منہ کے اندر میٹھی چیز دی جائے۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے میرے گھر میں جب لڑکا پیدا ہوا، میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں جب لڑکے کو بھیجا، میرے آقا علیہ السلام نے اپنے منہ کے اندر کھجور لی اور پھر اپنے دہنے مبارک سے نکال کر کے بچے کے منہ کے اندر آپ نے رکھ دی۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے گھر پہ بھی جب بچہ پیدا ہوا، میں نے سرکار کی بارگاہ میں بھیجا، میرے آقا علیہ السلام نے اپنے دہنے مبارک سے اس بچے کو کھجور کھلائی۔ اسی طرح بہت ساری صحابیات کا بیان ہے۔ ایک صحابیہ کہتی ہے میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے بچے کو بھیجا، میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا ساتھ میں کھانے کی کوئی چیز لائے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ کچھ کھجوریں لے کر کے آیا ہوں۔ میرا آقا نے فرمایا لاؤ، اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے کھجور کو اپنے دہنے مبارک میں رکھا۔ اللہ اکبر! کتنے خوش قسمت بچے تھے کہ پیدا ہونے کے بعد میں ان کے شکم کے اندر سب سے پہلی جو غذا جاتی تھی وہ لعاب دہن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا تھا۔ اب میرے آقا علیہ السلام نے ان کے دہن کے اندر اس کھجور کو رکھا۔ علماء فرماتے ہیں یہ پیدا ہوتے وقت میں جو ڈائریکٹ جو گھٹی دی جاتی ہے، ہم کو کہتے ہیں گھٹی دینا، وہی کھجور کھلانا وہی گھٹی دینا ہے۔ تو جب گھٹی میٹھی چیز کے ذریعے دی جاتی ہے بچے کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، اور نیک لوگوں کے پاس گھٹی دلوائی جاتی ہے تو نیک لوگوں کی برکتیں بھی انہیں ملا کرتی ہے۔ آج کل زیادہ تر بچے گھروں کے بجائے ہاسپٹلوں میں پیدا ہوتے ہیں، اور ہاسپٹل میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں ڈاکٹر لوگ کہاں جلدی کچھ کرنے دیتے ہیں، اور جب گھٹی دینے کا وقت آتا ہے ڈاکٹر منع کرتے ہیں کہ یہ نقصان ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ ڈاکٹروں کی عقل جہاں تک کام کرتی ہے وہ وہیں تک بولتے ہیں، اور شریعت مصطفیٰ وہاں تک جاتی ہے جہاں پر عقلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے جو سنت قائم کر دی، چاہے سائنس کتنی بھی ترقی کر جائے سنت مصطفیٰ سے آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ لہذا ان ڈاکٹروں کی باتوں کی طرف توجہ دینے کے بجائے اس سنت کے اوپر بھی عمل کرنا چاہیے، یہ بھی بچے کا ایک حق ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں بچے کی پیدائش کے اندر یہ ایک بڑا اہم مرحلہ ہوا کرتا ہے کہ بچہ جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے ویسے ویسے اس کے حقوق کا دائرہ بھی بڑا وسیع ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر بچے کی تربیت کے اندر اس کے حقوق کی ادائیگی کے اندر آپ نے کمی کی تو کتنا بڑا نقصان ہوگا، اور اگر حقوق کو آپ نے ادا کیا تو فائدہ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یعنی یہ دعا جو نیکوں نے کی، اے اللہ ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ یہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنے گی؟ جب ان کو آپ اچھی نشو و نما دیں گے، ان کی تربیت اور ان کے حقوق کا خیال رکھیں گے، تب آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ اور اگر آپ نے ان حقوق کے اندر کوتاہی کی تو آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بلکہ وہ آپ کے جی کا جنجال بن جائیں گی، آپ کے بڑھاپے کے لیے ماتھے کا کلنگ بن جائے گی۔ اور اگر آپ نے ان کو حقوق اور تربیت سے آراستہ اور پیراستہ کر دیا تب وہ اس آیت کریمہ کی روشنی کے اندر آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہوئی نظر آئے گی۔ مفسرین فرماتے آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیک کام کرے گا تو پھر ان کے نیک کاموں سے اللہ تعالیٰ تمہیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے گا۔ اور پھر دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوگا جب تم دنیا سے چلے جاؤ گے اور جا کر کے جب اعمال صالحہ کا ڈھیر دیکھو گے حیرت میں ڈوب جاؤ گے، مولا اتنے نیک کام تو میں نے کیے نہیں تھے، یہ اتنے نیک کاموں کا جو انبار لگا ہے میرے نام اعمال میں یہ کہاں سے آیا؟ رب فرمائے گا تم نے اولاد کو چھوڑا تھا، اولاد کو جو چھوڑا تھا انہوں نے تمہارے دنیا سے جانے کے بعد میں تمہارے لیے جو مغفرت کی دعا کی، ان دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے یہ نیکیوں کا انبار تمہیں عطا فرمایا۔ یعنی قبر وہ جو ہے وہ حشر میں بھی اس کا صلہ ملے گا اور قبر میں بھی ملے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے بندہ جب مر جائے سارے اعمال کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، تین سلسلے جاری رہتے ہیں، صدقہ جاریہ ہے وہ اعمال تمہارے جاری رہتے ہیں، علم تم پھیلا کر کے گئے ہو وہ تمہارے لیے باقی رہتا ہے، نیک اولاد کو چھوڑ کر کے گئے وہ نیک اولاد تمہارے لیے دعا کر رہی ہے تو اس کا تم کو اللہ تعالیٰ قبر میں بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ایک تربیت کا اور حقوق کا سلسلہ جاری ہوتا ہے بچے کے ہوش سنبھالنے کے بعد سے۔ اور میرا رب قرآن میں فرماتا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔
اب یہ کام آپ کو یہیں سے شروع کرنا ہے۔ میرے آقا فرماتے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر ایک سے اس کی رعیت اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ اب یہیں سے تم سے سوال کیا جائے گا، تم نے کوتاہی کی تو پھر قیامت کے دن رب کی بارگاہ کے اندر تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ اور خود میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ سادہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ ارے بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو کیا سنی وہابی ہوتا ہے یا کافر مومن ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے؟ وہ کچھ نہیں، وہ سادہ طبیعت یعنی دین اسلام کی فطرت لے کر کے پیدا ہوتا ہے۔ بعد میں پیدا ہونے کے بعد میں کوئی چور بن گیا، کوئی ڈاکو بن گیا، کوئی شرابی بن گیا، کوئی زانی بن گیا، کوئی مومن بن گیا، کوئی کافر بن گیا، کوئی مشرک بن گیا، کوئی بد مذہب بن گیا، کوئی سنی سے عقیدہ بن کر کے زندگی گزارتا رہا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر ایک یہودی بچے کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ بچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کرتا تھا۔ جب گھر پہ گئے بچے کا آخری وقت آ گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے بچے سے کہا کلمہ پڑھ کے تو مسلمان ہو جا۔ بیٹے نے اپنے باپ کو دیکھا، اپنے یہودی باپ کو دیکھا تو باپ کہتا ہے آتے ابو القاسم، تو ابو القاسم کی بات مان لے، یعنی حضور کی بات ماننے کا حکم دیا۔ بیٹے نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور پھر ایمان کے ساتھ وہ یہودی کا لڑکا جب دنیا سے چلا گیا، میرے آقا علیہ السلام باہر تشریف لائے، اور آپ نے باہر تشریف لانے کے بعد میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے جس نے اس بندے کو جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرما دی ہے۔ تو یہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے سادہ طبیعت لے کے پیدا ہوتا ہے، دین اسلام کی طبیعت لے کے پیدا ہوتا ہے۔ بعد میں جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے وہ ہمارے حقوق کے اندر کوتاہی کی وجہ سے، تربیت میں کمی کی وجہ سے یہ سارے فتنہ و فساد پیدا ہوتے ہیں۔ اب بچہ پھر اس کے بعد میں 7ویں دن یا 14ویں دن یا پھر 21ویں دن بچے کا عقیقہ کیا جائے۔ اگر لڑکا ہے تو 2 بکرے ذبح کیے جائیں، اور اگر لڑکی ہے تو 1 بکری، اور اگر دونوں میں اندر ایک کر دے، ایک کر دے تب بھی کوئی حرج نہیں، اپنی طاقت کے مطابق 7ویں 14ویں یا 21ویں دن عقیقہ کریں۔ اس کے سر کے بال منڈوائیں، بالوں کے برابر چاندی، یہ غریبوں کے اندر صدقہ کریں، اور بچے کے سر کے اوپر زعفران کو مل دیں۔ یہ بھی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ بھی بچے کا ایک حق ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں بچے کی تربیت کا سلسلہ آگے بڑھے گا۔ بچہ جب کچھ بولنے کے لائق ہو جائے تو سب سے پہلے اس کی زبان سے جو کلمات ادا کرائیں تو اللہ اللہ سب سے پہلے اس کو یہ سکھائیں۔ سب سے آج کل لوگ سکھاتے ہیں، ابا امی سکھاتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اگر اپنے بچے کی زبان کھلوا رہے ہو تو اللہ اللہ سے کھلواؤ نا، تاکہ جب دنیا سے جائے تو اس کے لبوں پر بھی یہی نام ہو۔ جب شروعات اس پہ ہوگی تو خاتمہ بھی اسی مقدس نام کے اوپر ہوگا، اور پھر جب زبان تھوڑی درست ہو جائے بچے کی تو پھر پورا کلمہ طیبہ اس کی زبان کے اوپر جاری کر دیا جائے، تاکہ آخری دم تک اس کے لبوں کے اوپر یہ مقدس کلمہ سجا رہے اور اس کی برکتوں سے بندہ مالا مال ہوتا رہے۔ بندہ جب پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کے کان میں جو اذان دی جاتی ہے بچے کو پتا چل جائے میں کن کے گھر پہ پیدا ہوا ہوں، میں مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کے گھر پہ پیدا ہوا ہوں، اور پہلی آواز اس کے کان میں پڑے تو اللہ کی صدا اس کے کانوں میں جائے، اور جب وہ خود بولے تو سب سے پہلے لفظ اللہ اپنی زبان سے ادا کرے، اور پھر جب دنیا سے جائے تو سب سے آخری کلمہ بھی اس کی زبان سے اللہ ہی کا ہو۔ تو یہ ایک بچے کا حق ہے، اس کے اندر ہمیں بالکل کوتاہی نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر بچے کے حقوق کے حوالے سے علماء نے جو تفصیلات فرمائی، اعلیٰ حضرت حقوق کی پوری لسٹ بیان فرمائی ہے کہ بچہ جب کچھ آگے بڑھنے لگے ایک مرحلہ پیار کا آتا ہے۔ یہاں پر ہمیں بڑے انصاف کی ضرورت ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ بعض بچوں کے ساتھ زیادہ پیار ہو اور بعض کے ساتھ میں کم ہو، یہ بچے کی حق تلفی ہے، بچے کی حق تلفی۔ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو تحفہ دیا اور کہا حضور کی بارگاہ میں جاؤ، بیوی نے کہا حضور کی بارگاہ میں جاؤ، سرکار کو گواہ بنا لو۔ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جو تحفہ تم نے اپنے بیٹے کو دیا ہے سب بیٹوں کو دیا؟ کہا نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا پھر میں ظلم کے اوپر گواہ نہیں بنوں گا، میں ظلم پر گواہ نہیں بنوں گا، تم نے ایک کو دیا دوسروں کو ترک کر دیا۔ اور میں کہتا ہوں کہ بیٹی کے حوالے سے اور زیادہ حساس ہونے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ ہمارے یہاں بہت لوگوں کا یہ خیال لیتا ہے کہ بیٹا تو اب تھوڑے دن گھر پہ ہے، پھر کمانے کے لیے پتہ نہیں کہاں چلا جائے گا، بیٹی تو ہمیشہ گھر ہی میں رہے گی یہاں یا سسرال میں، تو بیٹی کی طرف توجہ کم دی جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا لڑکا دوڑ کر کے آتا ہے،
انہوں نے اپنے بیٹے کو لیا, بوسہ دیا اور اپنے جو ہے وہ گھٹنے پہ بٹھا لیا. تھوڑی دیر کے بعد میں بیٹی آئی تو بیٹی کو انہوں نے پکڑ کر کے اپنے پہلو میں بٹھا لیا. میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا تم نے انصاف نہیں کیا ہے. میرا آقا فرماتے ہیں بوسہ دینے میں بھی انصاف کرو. ایک بچے کو بوسہ دے رہے ہو تو دوسرے بچے کو بھی بوسہ دو. دوسرے بچے کو یہ کیا مطلب ہوا کہ اپنا لڑکا آیا تو تم نے بوسہ دے کر کے بٹھایا اور لڑکی آئی تو اس کو سائڈ کے اندر بٹھا دیا. یہ انصاف کا طریقہ نہیں ہے. میرے آقا علیہ السلام نے اس کو ناپسند فرمایا. اور میں کہتا ہوں لڑکیوں کا معاملہ تو بڑا اہم ہوا کرتا ہے. جب بچیاں گھر پر مسکراتی ہیں, بچوں کی تو عادت ہوتی ہے, وہ بات میں ہنس پڑتی ہیں تو انہیں ڈانٹوا, ان کو بلا وجہ ڈانٹنا بھی نہیں چاہیے. ہم نے دیکھا ہے ان لوگوں کو جو اپنی بچیوں کو ہنسی کے اوپر ڈانٹتے تھے, جب شادی کے بعد میں ان کی بچیاں کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر پہ آتی ہے تو ہنسی کی بڑی سی بڑی بات بھی ہو جاتی ہے, لیکن بیٹیاں نہیں ہنستی ہیں. جب ماں کہتی بیٹا تم کیوں نہیں ہنس رہی, تو بیٹی یہی جواب دیتی ہے بچپن میں جب میں ہنسا کرتی تھی تو تم کہا کرتی تھی کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے, اب ایسا لگتا ہے جیسے دل مردہ ہو گیا. سسرال کے بوجھ کے اندر دب کر کے کتنی بچیوں کے دل مر جاتے ہیں اور پھر ان کے لبوں پہ مسکراہٹ نہیں آیا کرتی ہے. جو خوشیاں تمہیں دینا ہے اپنے گھر پہ انہیں پیار دے دو, پتہ نہیں بعد میں انہیں وہ پیار کبھی مل پائے کہ نہ مل پائے. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بچوں کو پیار کے حوالے سے اتنی زبردست رہنمائی فرمائی ہے, اللہ اکبر کبیرہ. ایک بار اللہ کے رسول علیہ السلام بوسہ دے رہے تھے بچے کو. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ بوسہ دیتے, ہم تو نہیں اپنے بچوں کو بوسہ دیتے. میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے تیرے دل کے اندر محبت رکھی ہی نہیں ہے, اللہ نے تیرے دل میں رحم رکھا ہی نہیں ہے. یہ تو محبت کی پہچان اور نشانی ہے. میرا آقا علیہ السلام ایک بار حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے, وہ اپنے بیٹے کو چوم رہے تھے. میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارا بیٹا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے. اپنے بیٹے سے پیار کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ پیار کرتا ہوں. میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارا پیار اور نہیں بڑھا دوں میں؟ کہا یا رسول اللہ بڑھا دیجئے. میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اپنے بیٹے کو اپنی اولاد میں سے کسی کو خوش کرتا ہے کل قیامت کے دن اللہ اس کو خوش کر دے گا, اور اتنا خوش کر دے گا کہ بندہ راضی ہو جائے گا. یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مکمل تعلیمات عطا فرمائی ہے کہ کیسے بچوں کے ساتھ انصاف کیا جائے اور کیسے ان کے ساتھ میں پیار کیا جائے. پھر اس کے بعد میں مرحلہ آتا ہے بچوں کے حوالے سے تعلیم کا مرحلہ آتا ہے. بچے جب 4 سال کے کچھ سمجھدار ہو جائیں, انہیں جب تعلیم دی جائے تو انہیں عقائد اہل سنت سکھائے جائیں. حضرت لقمان کے بارے میں آپ 21ویں پارے میں قرآن پاک میں پڑھیں, حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو تعلیم دی نا, سب سے پہلے کیا کہا تھا, لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم, اے میرے بیٹے شرک مت کرنا, شرک بہت بڑا ظلم ہے. اس کے بعد میں نماز وغیرہ کی تعلیم دی. حضرت لقمان نے بتایا پہلے اپنے بچے کو عقیدہ سکھایا جائے, اور عقیدہ سکھانے کے بعد میں اسے اعمال کی طرف رغبت دی جائے. تو اپنے بچے کو عقائد اہل سنت آپ سکھائیں. خاص طور سے آج کے اس دور کے اندر جبکہ موبائل کے ذریعے, ٹی وی کے ذریعے, آج پبلک پارکوں کے ذریعے, اسکول اور کالجوں کے ذریعے ہمارے بچوں کے دین و مذہب پر جس طرح سے حملہ ہو رہا ہے, اگر ہم نے بچپن کے اندر اپنے بچے کو عقائد اہل سنت کے اندر تربیت دے کر کے مضبوط نہیں بنایا تو پھر ان بچوں کا ایمان آگے چل کر کے بچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ارتداد کا, الحاد کا, کفر و شرک کا, بے دینی کا, بد مذہبیت کا جو فتنہ ہمارے بچوں کے دین و ایمان کو نگلنے کے لیے منہ کھولے ہوئے تیار ہے, اگر وقت سے پہلے اپنے بچوں کی دینی تربیت کے ذریعے انہیں قوت نہیں فراہم کی تو پھر یہ بچے اپنا دین و ایمان آنے والے وقت کے اندر نہیں بچا پائیں گے. تو انہیں عقائد اہل سنت سکھائیں, نبی کا پیار سکھائیں, حضور سے محبت سکھائیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ, نبی کا پیار سکھاؤ, اہل بیت کی محبت سکھاؤ, قرآن سکھاؤ. انہیں قرآن سکھاؤ. یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تعلیم دی ہے. آج تو ہمارا بالکل پورا نظام ہی الٹ ہو کر کے رہ گیا ہے. ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ اپنے بچوں کو وہ کچھ سکھا رہے ہیں جو بچوں کے لیے یا تو کم مفید ہے یا پھر ان کے لیے نقصان دہ ہے. ہم صحابہ اور اہل بیت کا پیار کہاں سکھاتے ہیں؟ علماء کی محبت کہاں سکھاتے ہیں؟ اولیاء کرام کا پیار کہاں سکھاتے ہیں؟ ہم تو کرکٹر انہیں دکھاتے ہیں, ہمیں ہیرو ہیروئن کی انہیں تعلیم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں, فیشن زدہ ماحول ان کے نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں, پھر کہتے ہیں بچے بگڑ گئے. بچے بگڑ نہیں گئے, بچوں کو تم نے بگاڑ دیا. بچے بے راہ نہیں ہوئے ہیں, بچوں کو غلط راستے پر خود تم نے اپنے ہاتھوں سے ڈال دیا ہے. تو یہ حق ہے کہ بچہ
بچہ اس کو شروع کے اندر عقائد اہل سنت سکھائے جائیں اور پھر بچے کو دینی آداب سکھائے جائیں. بیٹا سنت کے مطابق کھانے کا طریقہ کیا ہے, پینے کا طریقہ کیا ہے, سوتے وقت کون سی دعا پڑھنا چاہیے, چلنے کا سنت طریقہ کیا ہے, بات کرنے کے آداب کیا ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں نماز کا حکم دو, پھر 10 سال کے ہو جائیں نئی نماز پڑھتے مار کر کے نماز پڑھو, اور بچہ جب 10 سال کا ہو جائے نا تو اس کا بستر الگ کر دو. لوگ کہتے ہیں بچہ ہی تو ہے, بچہ ہی تو ہے. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ کون جانتا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بستر الگ کر دو. اس کا مطلب یہ سمجھ جائے کائنات کے سب سے بڑے عقل مند, کائنات کے سب سے بڑے حکیم کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں. اگر 10 سال کے بعد میں تم نے ان کا بستر الگ نہیں کیا تو وہ ہوگا جو آج ہم نے نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. باپ کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا, ماں کو تو بھی پتہ نہیں ہوتا, اور وہ بچہ بگڑ کر کے وہاں تک چلا جاتا ہے جہاں تک ماں باپ کی فکر بھی نہیں پہنچ پاتی ہے. تو فرمایا کہ انہیں نماز کا. صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا, بچوں کو بہلا بہلا کے روزہ رکھواتے تھے, اور بچے جب پیاس کی وجہ سے روتے تھے نا تو ان کو کھلونے دے دیتے تھے کہ تم کھیلو, ابھی ٹائم ہونے والا ہے, ابھی افطاری کا ٹائم ہونے والا ہے. باقاعدہ انہیں تربیت دی جاتی بچپن کے اندر. اور جب صدقہ دینا ہو, غریب کو جب پیسہ دینا ہو تو وہ اپنے ہاتھ سے نہیں دیتے. ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا صدقے کا پیسہ اپنے بچے کو دیتے, جاؤ بھیکاری کو دے کے آؤ, جاؤ فلاں کو دے کے آؤ, کیونکہ بچے کے دل کے اندر اس سے صدقہ و خیرات اور نیک کاموں میں خرچ کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. لیکن آج کل وہ سارا ماحول ہماری نگاہوں سے اوجھل ہوتا چلا جا رہا ہے. تو یہ آداب کی تعلیم, خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا ادب سکھایا. اب یہ مختصر وقت میں کتنی حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں. اللہ کے رسول علیہ السلام کی پوری زندگی بچوں کے آداب سکھانے کی ایک نظیر ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے. ایک بار اذان کی آواز آئی, بچے کھیل رہے تھے, اور آپ تو جانتے ہی ہیں جب اذان کی آواز آتی ہے تو بچے بھی کبھی کبھی نقل کرنے لگتے ہیں. اب بچوں نے نقل کرنا شروع کر دیا. اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے, بچے بھاگ گئے. لیکن حضرت ابو محذورہ کہتے ہیں میں چپ چاپ کھڑا رہا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھ کو بلایا, میں قریب آیا, فرمایا میرے سر پہ ہاتھ رکھے کا تم اذان پڑھنا جانتے ہو؟ کہاں یا رسول اللہ پڑھنا جانتا ہوں. کہا پڑھو. میرا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ ڈرتے ڈرتے اذان پڑھنے لگے. حضور نے فرمایا بلند آواز سے پڑھو, آہستہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ اب انہوں نے بلند آواز سے اذان دی. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی. وہ بچہ کہتا ہے جب حضور کی بارگاہ سے میں آیا تو میرے دل میں حضور کی بڑی محبت پیدا ہو گئی. یہ تربیت کا نبوی اصول ہے. ایک صحابی ہیں, وہ چھوٹے سے بچے ہیں, وہ ایک باغ میں گئے اور جا کر کے حضرت رافع غالباً ان کا نام ہو گئے, اور جا کر کے انہوں نے پھلوں کے اوپر پتھر مارنا شروع کر دیا. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا گاؤں وغیرہ میں جب امرود یا آم وغیرہ لگتا ہے بچے پتھر چلاتے ہیں. تو مالک نے پکڑ لیا, باغ کے مالک نے پکڑ کر کے میرے آقا کی بارگاہ میں لے آئے. حضور نے فرمایا چھوڑ دو اس کو, چھوڑ دو. بچے کو قریب بلایا, کہا بیٹا تم پتھر مت چلایا کرو. اللہ کے رسول نے فرمایا پتھر مت چلایا کرو, جو پھل اپنے آپ نیچے گرا ہو اس کو کھا لیا کرو. اس کے بعد میں کہا اللہ اس بچے کا پیٹ بھر دے. کہتے ہیں اس کے بعد میں پھر وہ بچے کی کیفیت ہی بدل گئی. یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام کھانا تناول فرما رہے ہیں, غالباً حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, یہ کھانا کھا رہے تھے. اب بچے ہیں, کبھی ادھر ہاتھ مارا, کبھی ادھر ہاتھ مارا, کبھی ادھر ہاتھ مارا. حضور نے فرمایا بیٹا پہلے بسم اللہ پڑھو, بسم اللہ پڑھ کے دائنے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے پاس سے کھاؤ, اپنے پاس سے کھاؤ. یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی تربیت کا ایک نبوی اصول تھا. یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسے ان کی مکمل تربیت فرمائی. تو آج ہم جب بچے کچھ ہوش سنبھال لیں, بڑے ہو جائیں, تو انہیں دینی تعلیم دیں, قرآن کی تلاوت کا عادی بنائیں اور صورتیں یاد کرائیں, اور یہ دینی آداب ان کو سکھائیں, دینی آداب سکھائیں. اور اس کے بعد میں مرحلہ آتا ہے اخلاقیات کا. آج اخلاقیات کے معاملے کے اندر ہمارے بچے جتنا گھر چکے ہیں, اپنے تو اپنے غیر بھی جو ہے وہ تانا دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. آخر وہ قوم جن کو اعلیٰ اخلاق رب نے عطا کیے تھے, ان کے بچے اتنے بد اخلاق کیوں ہو گئے؟ یہ ہمارا قصور ہے, یہ ہمارا قصور ہے. ہم نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے بچے بد اخلاقی کے اندر مبتلا ہو گئے. ہماری یہ ذمہ داری تھی تو ہم ان بچوں کو بچپن کے اندر اسلامی اور اعلیٰ اخلاق سکھاتے. تو یہ ضرورت ہے, بچے کا یہ حق ہے کہ بچے کو بچپن کے اندر اسلامی اخلاق و آداب سے مالا مال کیا جائے, بچے کو جھوٹ بولنے سے منع کیا جائے. آج تو کیا ہوتا ہے, ایک صحابیہ ہیں حضرت عامر بن عبداللہ, کہتے ہیں کہ ان کی ماں نے ان کو بلایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر میں آئے ہوئے تھے, ان کو
ماں نے بلایا، کہا بیٹا ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دیتی ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا واقعی اپنے بیٹے کو کچھ دو گی؟ کہا یا رسول اللہ کھجور دوں گی۔ کہا اگر تم کچھ نہیں دیتی تو تمہارا جھوٹ لکھا جاتا ہے۔ تو آج ہماری مائیں تو کتنے جھوٹ بول کر کے اپنے بچوں کو جھوٹ کا عادی بنا رہی ہے۔ بچہ تو دیکھتا ہے نا کہ میری ماں کیا کر رہی ہے اور میرا باپ کیا کر رہا ہے۔ گھر کے اندر اگر کوئی برتن ٹوٹ گیا، شام میں باپ گھر پہ آیا، باپ نے پوچھا برتن کو کس نے توڑا، تو اگر بیوی جھوٹ بول کر کے کہتی ہے بلی جو ہے یہاں پہ چھلانگ لگائی تھی برتن ٹوٹ گیا، تو بیٹا کبھی ماں کا چہرہ دیکھتا ہے اور کبھی باپ کا چہرہ دیکھتا ہے۔ اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے اگر بچنا ہو تو بچنے کے لیے جھوٹ بولنا سب سے اچھا کام ہے۔ وہ بچہ پھر جھوٹ نہیں سیکھے گا تو اور کیا سیکھے گا۔ گھر پہ کوئی بلانے کے لیے آیا، کہتا اپنے ابو کو بلاؤ، ابو کہتے جا کے کہہ دو کہ میں گھر پہ نہیں ہوں۔ اب وہ بیٹا جب جا کر کے گئے گا تو اس کے دماغ میں کھلبلی مچے گی کہ نہیں مچے گی کہ جب میرا باپ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کا مطلب جھوٹ بولنا کوئی عیب نہیں ہے۔ میں نے بتایا تھا ایک اسلامی عدالت کے اندر، کسی اسلامی ملک کے اندر ایک چور کے ہار کاٹنے کی سزا دی گئی۔ جب سزا سنائی گئی تو اس چور نے جج سے کہا تھا میرے ہاتھ بعد میں کاٹنا، پہلے میری ماں کی زبان کاٹ دی جائے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ بچپن کے اندر جب میں پڑوسی کا انڈا چرا کے لایا تھا تو میری ماں بڑی خوش ہوئی تھی، اگر اسی دن میری ماں مجھ کو اگر سمجھا دیتی اور ڈانٹ دیتی نا تو آج میں اتنا بڑا چور نہ بنتا، میرے ہاتھ نہ کاٹے جاتے۔ یہ میری ماں کی غلط تربیت کا نتیجہ ہے، میرے ہاتھ بعد میں کاٹے جائیں، میری ماں کی زبان پہلے کاٹ دی جائے۔ یہ بچوں کی غلط تربیت کے اندر ہمارے خاندانوں اور ہمارے والدین کا اتنا گہرا اثر پڑا کرتا ہے۔ حضرت لقمان کہتے ہیں بچے کو ادب سکھانے کے لیے تماچا مارنا یہ ایسے ہی ہے جیسے باغ کے اندر پانی پہنچانا۔ باغ میں اگر پانی نہیں پہنچاؤ گے باغ سوکھ جائے گا۔ ایسے ہی بچہ گالی دے رہا ہے، غلط بات کر رہا ہے، اگر اس کو آپ نے نہیں ڈانٹا اور اس کو نہیں سمجھایا، سختی نہیں کی تو پھر یہ بچہ بھی بگڑ کر کے برباد ہو جائے گا۔ یہ ہمارے معاشرے کا یہ ٹکڑا ہے۔ اور پھر اس کے اندر پھر دیکھیں بچوں کے دلوں میں جو حسد پیدا ہوتا ہے، آپ کا بیٹا چھوٹا آپ نے پیار کیا، دوسرا بیٹا پیدا ہو گیا تو اب اس کے بعد میں دیکھو کچھ بھی بات ہوتی ہے اس چھوٹے والے بچے کو ہر جگہ آگے کیا جاتا۔ اگر وہ بچہ بڑا والا ہاتھ لگا لے، بولے اس کو ہاتھ نہ لگانا، تم نے اس کو ستایا، یہ کیا وہ کیا، بچے کے دماغ میں یہ پیدا ہوتا ہے مجھے اتنا پیار کیا جاتا تھا اب مجھے کوئی نہیں پوچھتا، سب اسی کو پوچھتے۔ یہیں سے بچے کے دل کے اندر حسد و جلن پیدا ہونے لگ جاتی ہے۔ پھر دیکھا ہو آپ نے بچوں کے، بڑے بچے چھوٹے بچوں کے کبھی ہاتھ موڑ دیتے ہیں کبھی پاؤں موڑ، یہ ان کے دل میں ایک جلن پیدا ہو جاتی ہے، میرا پیار تھا وہ کدھر چلا گیا، وہ سب کدھر چلا گیا۔ تو یہ جو ہے وہ تربیت کے بالکل خلاف ہے، یہ بچے کی حق تلفی ہے۔ میرا آقا علیہ السلام نے جو فرمایا نا بچوں کے درمیان انصاف کرو، اور پھر اس کے بعد میں آج حقوق تلفی کے اندر ایک چیز ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں، بچوں کو ڈرانا، بلی آ جائے گی، کتا آ جائے گا، بچوں کو ڈرانا کہ بھوت آ جائے گا۔ ہمارے بچے آج اندھیرے میں جانے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ ایک ڈاکٹر کے پاس میں ایک بچے کو لے کر کے گئے، ماں باپ کے بچہ بہت ڈرتا ہے۔ جب ڈاکٹر نے انکوائری کی، وہ سائیکالوجسٹ ڈاکٹر تھا، تو پتہ یہ چلا کہ ایک بار بچہ اندھیرے کے اندر چلا گیا تھا اور گلی کے اندر سامنے سے کتا آ گیا تھا، بس اسی دن سے بچہ ڈرنے لگ گیا۔ تو بچپن کے اندر ایک بار جب اس کے دل میں ڈر بیٹھ جاتا ہے تو پھر وہ ڈر کبھی نکلا نہیں کرتا ہے۔ اپنے بچوں کو ڈرائیں نہیں، اپنے بچوں کو صحابیات اور صحابہ کرام کے واقعات سنائیں جس سے آپ کے بچے کے اندر جرأت مندی پیدا ہو، ہمت پیدا ہو، اللہ کی ذات پہ یقین پیدا ہو، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے چراغ روشن ہو۔ یہ چیز آج ہمارے اندر سے دھیرے دھیرے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بچہ ہے، بچہ کبھی نالائکی بھی کرتا ہے، بچے میں عیب بھی ہوتا ہے، تو اگر جو عیب دار بچے ہوتے ہیں اسے بار بار کہنا تو کانا ہے، تو جو ہے وہ ناٹا ہے، یا اس کو بہرا گونگا کہہ کر کے مخاطب کرنا، یا چھوٹی چھوٹی بات پہ ڈانٹنا، تو بے وقوف ہے، بدھو ہے، کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کرتا، یہ بچے کی نفسیات کو دبا دینا ہے۔ ایسے بچے بڑے ہو کر کے کامل انسان نہیں بنتے، وہ ادھورے انسان رہ جاتے ہیں۔ لہذا یہ بچوں کی حق تلفی ہے، یہ حق تلفی ہے۔ میں تو ابھی چند چیزیں آپ کے سامنے رکھا، وقت سمٹ گیا، یہ پورا ایک مکمل سبجیکٹ ہے۔ بس میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا اسلامی تعلیمات پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اور میرا آقا علیہ السلام نے بچوں کی تربیت کے جو اصول دیے ہیں ان کو سیکھیں، تاکہ آج ہم جو یہ شکایت کر رہے ہیں نا ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں، بچے کیوں بگڑ رہے ہیں اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں، اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے باپ لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کما رہا ہے، اس کو پتا نہیں میرا بیٹا کیا کر رہا ہے۔ جب باپ کروڑوں روپے کما کر کے بہت کچھ بنا لیتا ہے، بہت کچھ بنا لیتا ہے، اور پھر زندگی کا ایک ایسا موڑ بھی آتا ہے، اس کو پتا چلتا ہے میرا بیٹا نشے میں گرفتار ہے،
میرا بیٹا نشے میں گرفتار ہے، باپ کی ساری کمائی پھر تباہ و برباد ہو کر کے رہ جاتی ہے۔ یہ ہماری ہی تو غلطیاں ہیں، ہماری کوتاہیاں جس کا خمیازہ ہم بھگتتے ہیں۔ بچہ بالغ ہو گیا، ہم طاقت رکھتے ہوئے بھی شادی نہیں کریں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دین اور اخلاق کے اعتبار سے اچھا رشتہ ملے تو شادی کر دو، ورنہ بڑا فساد ہوگا۔ وہ سارا فساد ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ یہ بچے کی حق تلفی ہے۔ بچہ 12 سال کا بالغ ہو گیا اور 30-35 سال میں آپ اس کی شادی کر رہے ہیں۔ یہ 15-20 سال خواہشات کے طوفان کے اندر بچہ کہاں کہاں جو ہے وہ ٹھوکریں کھاتا پھرا ہے، ماں باپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ماں باپ کہتے ہیں بیٹا ہے، چھوٹا ہے، چھوٹا ہے۔ یہ بچے کی حق تلفی ہے۔ یہ حق تلفی ہے کہ جب وقت ہو جائے تو اس کی شادی کرنا چاہیے۔ آپ نے شادی کے اندر تاخیر کی۔ تو جو بھی بچوں کے حقوق ہیں آپ ان کو پورے طور پر ادا کریں، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ کے اندر جواب دینا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جیسے ہم اپنے حقوق کی فکر کرتے ہیں ایسے بچوں کے بھی حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام۔